کل ہم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھا تھا، جنہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے شعر کہتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف قریش کو جنگ پہ ابھارا، اور قریش کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں، ان کے لیے بدر میں قتل ہونے والوں کے مرثیے بھی اس نے گائے تھے۔ تو اس یہودی کو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی تھی، کعب بن اشرف، اس کو قتل کرنے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خود کو پیش کیا تھا، ایک سازش تیار کی، اور اس کے ذریعے انہوں نے رات کے وقت جا کر محمد بن مسلمہ اور اپنے 3-4 ساتھیوں کو لیا اور کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے، اور یہ پیغام آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ عرب کے شاہ سوار نوجوان سپہ سالاروں میں سے تھے۔ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 22 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کا نام بھی محمد رکھا گیا تھا۔ مدینہ کے انصار میں سے ہیں، قبیلہ اوس سے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا، وہ بھی سردار تھے مدینہ کے۔ تو یہ انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو کہ مکہ سے مدینہ میں آئے تھے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے، دین سکھانے کے لیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان میں اور محمد بن مسلمہ میں مواخات قائم کی گئی تھی، یعنی ان کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے ساتھ ہی تمام جنگوں میں شرکت کرتے رہے، اور جب کوئی سرایہ بھیجا گیا، سریہ روانہ کیا، یعنی وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ صحابہ کے لشکر کو روانہ کیا، اکثر جنگوں میں، اکثر سرایہ میں محمد بن مسلمہ کو سپہ سالار کی حیثیت سے روانہ کیا گیا۔ بڑے کامیاب مارکے سر انجام دیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالقعدہ نامی ایک وادی کی طرف روانہ کیا جنگ کے لیے، اور 10 آدمی تھے ان کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے پتہ چل گیا انہیں، رات کے وقت ان پہ حملہ کیا 100 آدمیوں کے ساتھ مل کے۔ ذوالقصہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ ان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو وہ 100 آدمی تیر انداز ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور پہلے تیروں کے ساتھ ان کو زخمی کیا، پھر نیزے لے کر چڑھ دوڑے اور تمام کو شہید کر دیا گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے شہید سمجھا۔ ان کے گھٹنے میں، ٹخنے میں ایسی چوٹ آئی کہ وہ گر چکے تھے، ہلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو ان لوگوں نے تمام کو شہید کر دیا، 10 کے 10 آدمیوں کو، اور انہیں بھی شہید سمجھ کر ساروں کے ان کے بھی لباس تک اتار کر لے گئے۔ کسی مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو اٹھایا اور مدینہ پہنچا دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کا انتقام لینے کے لیے بھیجا۔ غزوہ بدر میں 2 ہجری میں شریک رہے، اور کینکا میں جو یہود کا مال تھا بنو کینکا سے وصول کرنا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے مال پہ صلح کرتے ہیں، جزیہ سالانہ دیا کریں گے، تو وہ بھی یہی وصول کیا کرتے تھے جب تک بنو قینقاع وہاں موجود رہے۔ بدری صحابی ہیں۔ 4 ہجری میں بنو نذیر کی جب جلا وطنی ہوئی، یہود نے بدعہدی کی مسلمانوں سے۔ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے اطراف میں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر نے جب بدعہدی کی مسلمانوں کے ساتھ، مشرکین سے ساز باز کر کے چڑھائی کا وعدہ اور یقین دہانی کروائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر پر حملہ کیا، اور پھر انہیں 10 دن کی مہلت دی گئی کہ وہ ہمارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ تو 10 دن کی مہلت میں جو وقت تھا اور ان کی جلا وطنی تھی، وہ محمد بن مسلمہ کے ذمے لگائی گئی کہ وہ ان کو یہاں سے نکل جانے کی پوری تیاری کروائیں اور نکالیں یہاں سے۔ تو انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی، بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے تھے، پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، نکال دیے گئے، جلا وطن ہوئے۔ تو یہ پورا کام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی نگرانی میں کروایا اور بڑی محنت کے ساتھ اس کو مکمل کروایا۔
7 ہجری میں عمرہ قضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے اور سواریاں ان کے سپرد کی اور انہیں قریش کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی یہ قریش کے پاس پہنچے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، تو قریش نے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ کل یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو قریش کے پاس جو کہ ایک دشمن قوم تھی جانے کا جگر رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ اتنی بہادری کے ساتھ یہ کام بھی انہوں نے سر انجام دیا، اور جب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا تو مدینہ میں کاروبار خلافت انہی کے سپرد ہوا، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 46 ہجری میں